بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو عمران اندر داخل ہو گئے۔ مجھے دیکھ کر ایک دل فریب سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر سج گئی تھی۔ میں بھی ایک خوبصورت مسکان سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے مجھے ایک انگوٹھی پہنائی، پھر کہنے لگے تم بہت حسین ہو۔ میں ان کی تعریف پر شرما گئی۔ پھر میرا ہاتھ تھامے میرے ہاتھ کی مہندی کو غور سے دیکھنے لگے۔ پھر کہنے لگے مہندی تو بہت اچھی لگائی ہے تم نے، پر تمہارا یہ برائڈل جوڑا بے حد حسین ہے، لیکن تمہاری لپسٹک کا رنگ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ اگر میرون کلر کی لگاتی تو اچھا لگتا۔ مجھے وہ رنگ بے حد پسند ہے۔ ایسی بات پر میں پوری طرح سے گھبرا گئی۔ اچانک سے ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عمران جو میری تعریف میں کھو سے گئے تھے ایک دم سے چونک گئے۔ نہ جانے کیوں ان کے چہرے کی رنگت پل میں بدل گئی۔ امی آ گئی ہیں، یہ کہہ کر وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھے، کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں تو ٹھیک سے ان کی بات پر حیران بھی نہیں ہو پائی تھی۔ اس وقت میری تو ساس دودھ کا گلاس لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس ماحول میں میری ساس کی آمد مجھے شرم سے نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئی۔ یہ بھلا کون سا طریقہ تھا؟ انہوں نے عمران سے کہا تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے بہو سے بات کرنی ہے۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ عمران کیوں دوسرے کمرے میں سوئیں گے؟ عمران نے ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، میری ساس نے عمران کو کیوں کمرے سے باہر بھیجا تھا اور وہ دوسرے کمرے میں کیوں سوئیں گے؟ میری ساس مسکراتی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی میں نے تمہیں صرف تمہاری خوبصورتی دیکھ کر پسند کیا ہے، ورنہ میرے بیٹے کے لیے میرے لڑکیوں کے رشتے موجود تھے، لیکن مجھے تم پسند آ گئی۔ اب یہ دوا کھاؤ، دودھ پی کر سو جاؤ، اس دوا سے تمہیں چاند سا بیٹا ہوگا۔ میرا تو موڈ خراب ہو گیا۔ آج کی رات کے لیے کیا کیا خواب سجائے تھے، لیکن میری ساس تو عجیب تھی، میرے شوہر کو ہی دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ شاید میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ میں غصے میں ہوں۔ مجھ سے کہنے لگی عمران میں علم کا غلام ہے، اس لیے تم میری مانو، وہ بھی تم سے ٹھیک رہے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے گولی زبردستی میرے منہ میں ڈالی، دودھ کا گلاس میرے منہ سے لگایا۔ وہ اتنی کڑوی تھی، میں نے دودھ سارا ختم کر دیا۔ میری ساس کمرے سے باہر نکلی، لیکن چند لمحوں میں ہی مجھ پر غنودگی سی چھانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، سب بھی دلہن کے لباس میں تھی اور کمرے میں اکیلی تھی۔ میرا سر اب بھی بھاری تھا۔ مجھے رات اپنی ساس کی باتیں یاد آنے لگی۔ مجھے اپنی ساس کی سوچ پر افسوس سا ہوا تھا۔ کیسی عورت تھی، بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ میں کپڑے تبدیل کر کے جب باہر آئی تو میری ساس عمران کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی آؤ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ وہیں عمران کے برابر بیٹھ گئی۔ وہ بہت سنجیدہ سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا موڈ بھی خراب ہے۔ میری ساس میری پلیٹ میں فرائی انڈے ڈالنے لگی۔ عمران چائے پی کر اٹھ گئے اور آفس چلے گئے۔ میری ساس کہنے لگی آج کے بعد تم سادگی میں رہنا، کوئی ضرورت نہیں ہے عمران کے سامنے اتنے تیار ہونے کی۔ عمران کے جاتے ہی ان کا رویہ مجھ سے سخت ہو گیا۔ میں ناشتہ کرتے ہی انہوں نے کچن کا راستہ دکھا دیا، کہنے لگی آج کے بعد سارا دن تم کچن سنبھالو گی۔ میں اپنی ساس کے پل پل بدلتے رویے کو دیکھ کر حیران تھی، لیکن شام کو جب عمران کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھا تو حیران ہوئی، کیونکہ وہ تو اکلوتے تھے۔ پھر معلوم ہوا وہ نوجوان میری ساس کا بھانجا تھا، دوسرے شہر سے یہاں آیا تھا۔ عمران سے بے حد تکلف سا تھا، مجھ سے بڑی بے تکلفی سے یوں بات کر رہا تھا جیسے پہلی ملاقات نہ ہو، مجھے وہ پہلے سے ہی بہت اچھی طرح سے جانتا ہو۔ میری ساس کہنے لگی جب عمران جیسے کو اتنی لڑکی آپ نے ڈھونڈی ہے خالہ، مجھے تو اس سے زیادہ پیاری ڈھونڈ دیں گے۔ وہ شخص میری ساس سے کہہ رہا تھا، لیکن اس کی نظر سر سے پیروں تک میرا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے وہ چھوڑا سا انسان زہر لگا تھا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ پورا دن مختلف قسم کے کھانے بنانے کا مینیو میری ساس مجھے دے دیتی۔ میرا پورا دن کچن میں گزر جاتا۔ رات کو وہ مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی اور دوا کھلا کر دودھ پلا
देती और मैं फ़ौरन ही सो जाती। रात का 1 बज जाता था, किचन में ही काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। लंच में ना इमरान मेरी सास सन जा चुके थे। मैं बर्तन धो रही थी। मेरी आदत थी, मैं किचन में दुपट्टा ओढ़ कर काम नहीं करती थी। कभी कोई मर्द भी नहीं आया था। मैं अभी बर्तन ही धो रही थी जब मेरी सास का भांजा, जिसका नाम ज़फ़र था, किचन में आ गया। उसकी आमद से बेखबर थी, लेकिन उसकी बेबाक नज़रों की तपश थी कि मुझे उलझन सी होने लगी। मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। एक बात औरत की फितरत में मौजूद होती है, वो खुद पर उठने वाली नज़रों को जान जाती है। मैंने बेसाख्ता पीछे पलट कर देखा तो कमीना शख्स मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी आर पार होती निगाहों से मैं हैरान हो गई। वाकई उसकी नज़रें मुझ पर थी। मेरे पास दुपट्टा भी नहीं था जो दूर रखा हुआ था। वो शख्स जहाँ मौजूद था, उसकी कमीनगी सी मुस्कुराहट पर मैंने इसे घूर कर देखा तो बजाय शर्मिंदा होने के वो ढीठ शख्स मेरे पास ही खड़ा रहा। मैंने कहा, आप इस वक्त किचन में क्या कर रहे हैं? मैंने सख्त लहजे में कहा ताकि वो किचन से बाहर जाए, लेकिन वो शख्स ढीठ बना मेरे सामने खड़ा रहा। फिर मैं करीब आकर बोला, प्यास लगी है। ये कहकर वो फ्रिज की तरफ बढ़ गया। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया, खुद पर अच्छी तरह ढांप लिया और दोबारा से बर्तन धोने लगी। एक एक घूंट बड़े मज़े से और आराम से पी रहा था। मुझे देख रहा था। मैं जानती थी मुझ पर इसकी नज़रें जमी हुई हैं, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर रही थी। जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी ताकि मैं ही किचन से बाहर निकल जाऊं। वो कहने लगा, मुझे तरस आ रहा है एक खूबसूरत लड़की पर, इतना हसीन रूप और शौहर भी कैसा, इमरान जैसा, जिसका होना ना होना बराबर है, खाला का गुलाम। मुझ जैसा तो तुम्हारे हुस्न को इससे पहले वो कुछ और कहता। मैंने थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। उसे शायद मुझसे ऐसी तवक्को ना थी, इसीलिए मुझे हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात से देखने लगा। मैंने कहा, आइंदा ज़बान संभाल के बात कहना। मैंने इसे इसकी औकात याद दिलाना चाहिए, लेकिन इसने मेरी कलाई बहुत ज़ोर से पकड़ ली। कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया मुझे थप्पड़ मारकर। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या कहता हूँ। ये कहकर उसने मेरी कलाई छोड़ी और किचन से बाहर चला गया। जिस कदर वो गुस्से में गया था, मेरा दिल खौफ से लरजने लगा था। न जाने वो क्या करेगा। मैं अपने कमरे में चली गई और कमरा बंद करके वहीं बैठ गई। उस शख्स की नज़रें मुझे तो समझा गई थी, वो मुझ पर अच्छी नज़र नहीं रखता। मेरी इमरान से बस उसी दिन बात हुई थी, शादी की रात, वो भी बस चंद मिनट की। उसके बाद तो मेरी सास ने मेरे शोहर को मेरे पास ही नहीं आने दिया था। मुझे रोज़ नशे की दवा खिला देती थी। मैं सब भी खुद के कमरे में कांप रही थी जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल सूखे पत्ते मानद की तरह लरज़ रहा था, कहीं ज़फ़र न हो, लेकिन मेरी सास थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो दूध और दवा लिए खड़ी हुई थी। मुझसे कहने लगी, दरवाज़ा क्यों लॉक किया था? वो कमरे में आकर मेरे कमरे का जायज़ा लेने लगी। कहने लगी, क्या इमरान कमरे में है? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। शायद डर था कि मेरा शौहर मेरे कमरे में ना हो, इसलिए दरवाज़ा लॉक किया है, क्योंकि वो मुझे दरवाज़ा लॉक करके सोने नहीं देती थी। फिर जब अगली सुबह हुई, मुझे दूध पिलाकर चली गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। शौहर के होते हुए भी तन्हाई का अज़ाब सह रही थी। उस शख्स पर किसी खौफ की तरह मुझ पर मुसल्लत किया गया था। कुछ ही देर में मुझ पर नींद की गनूदगी छाने लगी। मैं कुछ ही देर में सो गई। कुछ दिनों से ज़फ़र ने मेरा जीना मुहाल कर रखा था। हर वक्त मेरे पीछे रहने लगा था। मेरी सास भी इसे मना नहीं करती थी। मैं तंग आ चुकी थी। एक बार सुबह जल्दी मेरी आँख खुल गई। मैं कमरे से बाहर आई। इस वक्त इमरान जॉगिंग करके आए थे। इन्हें देखकर मुझे तो लगा कैसा शौहर था मेरा, जो मुझे हक ही नहीं दे रहा था। तहफ़्फ़ुज़, ज़फ़र की बेबाक निगाहें और जुमला ने मुझे सच कह के रख दिया था। वो मुझे देखकर कतराता कमरे में चले जाते। मैं भी इनके पीछे कमरे में चली गई। मुझे देखकर वो कुछ बौखला गए। कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी ने देख लिया तो मुझे इसके खौफ पर हैरत हुई। मैं बेख्तियार इसके साथ लगकर रोने लगी। मेरे रोने का असर था, ये न जाने क्या था। वो मुझे खुद से दूर नहीं कर पाए। मैंने कहा, आप क्यों मुझसे दूर भागते हैं? मेरे पास क्यों नहीं आते? आपको अंदाज़ा भी है किस अज़ियत से गुज़र रही हूँ? मैंने रोते हुए ज़फ़र के बारे में बताया। मुझसे कहने लगे, तुम फ़िक्र मत करो, मैं आइंदा ख्याल रखूँगा।
ایک عجیب سا سکون تھا عمران کی پناہوں میں، ایک تحفظ کا احساس۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے دور نہیں رہنا، مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ عمران، آپ کو کبھی میرا خیال نہیں ستاتا؟ میرے پاس آنے کو جی نہیں چاہتا؟ کیوں دور رہتے ہیں؟ آج تو میں سارے شکوے ہی کر ڈالے۔ کہنے لگے، امی اجازت نہیں دیتی، ورنہ مجھے تمہارا خیال چین نہیں لینے دیتا۔ اس سے پہلے عمران اپنی میٹھی باتوں سے میرے کانوں میں رس کھولتے، کمرے کا دروازہ بری طرح سے دھڑ دھڑا گیا۔ وہ ایک دم سے مجھ سے پیچھے ہوئے، کہنے لگے، اگر امی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، تم چھپ جاؤ۔ انہوں نے مجھے کمرے میں چھپا دیا۔ دروازہ کھولا، میری ساس پوچھ رہی تھی۔ میری ساس کمرے سے باہر چلی گئی۔ عمران نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ میری ساس مجھے شاید کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ کچن میں مجھے دیکھا تو سکون ہو لی۔ لیکن یہ سب کیا تھا؟ عمران اب ظفر کو میرے پاس دیکھ لیتے تو اسے بری طرح سے ڈانٹ دیتے، چپ چاپ باہر چلا جاتا۔ لیکن اب نہ مجھے عمران کے بنا چین آتا تھا، نہ ہی ان کے بغیر ایک پل گزرتا تھا۔ میں صبح سویرے ان کی کمرے کے پاس پہنچی۔ اس وقت میری ساس سو رہی تھی۔ میں نے سوچا عمران کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میری ساس کی آوازیں عمران کے کمرے سے آ رہی تھی۔ عمران بھی اونچے لہجے میں بات کر رہے تھے، سب اس سے دور ہرگز نہیں رہوں گا۔ عمران کی بات پر میری ساس نے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اگر تم اس کے پاس گئے تو وہ تمہارا سچ جان کر تم سے نفرت کرنے لگے گی، سوچنے لگے گی، عمران ایسا کیسا ہو سکتا ہے جس کو جان کر میں ان سے نفرت کرنے لگوں گی۔ وہ کہنے لگی، رات کو اپنا کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا کرو، اس نے رات کو تمہیں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ میں حیران رہ گئی، ایسی بھی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ رات کو عمران کو نہیں دیکھوں، عمران کے کمرے میں آؤں؟ ایسا بھی کیا سچ ہے؟ رات کو جب ساس نے مجھے دوا دی، میں نے دونوں کے نیچے دبا لی اور دودھ پی لیا۔ جیسے میری ساس باہر گئی، واش روم میں جا کر دوا تھوک دی، رات کو عمران کے کمرے میں چلی گئی۔ ان کا دروازہ نہیں تھا، کمرے کی لائٹ بھی چل رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہیں پکڑ آئی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور رونے لگی تھی۔ میری ساس نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا، عمران کی حقیقت جان کر میں خون کے آنسو روئی تھی۔ میری زندگی میری ساس نے برباد کر کے رکھ دی تھی۔ عمران کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، لیکن ساری سچائی جان چکی تھی۔ اب کوئی کام کیا تھا جب میری ساس میرے کمرے میں آئی؟ میں نے کہا، آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، مجھ سے یہ بات چھپائی کہ آپ کا بیٹا خواجہ سرا ہے، آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی۔ میری ساس کی رنگت اڑ گئی، گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، نفرت کرنے لگوں گی۔ وہ کہنے لگی، رات کو اپنا کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا کرو، رات کو عمران کو نہیں دیکھوں گی، عمران کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ میں بس عمران کا سچ جان چکی تھی۔ میں نے اس بار اپنی ساس کا پیا ہوا دودھ نہیں پیا تھا، اگر وہ میں پی لیتی تو میں کیسے عمران کا سچ جان پاتی؟ اب تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میری ساس نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کیا تھا، کیوں انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ میں سوچ سوچ کے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ میری ساس میری بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کتنی بار انہیں کہا، میں نے انہیں بتایا، میں عمران کی حقیقت جان چکی ہوں۔ میں روتی رہی۔ میری زندگی میری ساس نے برباد کر کے رکھ دی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے ساتھ تو میرا نکاح ہو چکا تھا۔ اب میں اسے دور جانا چاہتی تھی۔ میں اپنی ساس کو بار بار یہی کہہ رہی تھی، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے، آپ کا بیٹا خواجہ سرا ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ میری بات سن کر میری ساس حیران رہ گئی، تنگ کھڑی مجھے دیکھنے لگی۔ میری بات سن لو، پھر چاہے جہاں جانا ہے چلی جانا، تمہیں نہیں روکوں گی۔ میری ساس نے جو انکشاف مجھ پر ظاہر کیا، میں حیران رہ گئی۔ روتے ہوئے مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کر چکی تھی۔ میں نے ان کی بات سن کر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ رات کو میں عمران کے کمرے میں چلی آئی۔ عمران ایک زنانہ جوڑا پہنے ہوئے، چہرے پر میک اپ تھوپا ہوا تھا، سر پر لمبے بالوں کی وگ لگائی ہوئی تھی۔ جب میں ان کے کمرے میں آئی، مجھے دیکھ کر کچھ دیر دنگ رہ گئے،
تم کیسے کمرے میں آئی؟ شاید میرے سامنے وہ اس حلیے میں تھے، اس لیے گھبرا رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ کی حقیقت سے آگاہ ہوں، مجھے آپ کی والدہ نے سب سچ بتا دیا ہے۔ وہ یہ سن کر میرے پاس آ گئے۔ اب تم میرے پاس ہی رہو گی؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے، ویسے تو انہیں اپنی ہر چیز سے بہت پیار ہے، وہ کسی کو نہیں دیتے، لیکن مجھے ان کے کپڑے پہننے کی اجازت تھی۔ عمران خواجہ سرا نہیں تھے، بلکہ ایک ڈبل شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں شروع سے ہی لڑکیاں اٹریکٹ کرتی تھیں، اس کی شخصیت انہیں متاثر کرتی تھی۔ میری ساس اپنے سوشل ورک کے چکر میں پورا دن گھر سے باہر رہتی تھی۔ عمران کے پاس حیا لڑکیاں رکھ دی تھی، جسے سجنے سنورنے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ وہ حیا لڑکیاں ہی سارا دن عمران کا خیال رکھتی تھی، میری ساس کی ساڑیاں پہنتی یا پھر تیار ہوتی، عمران کو بھی ایسا ہی لباس پہنا کر میک اپ کر دیتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی میری ساس کی ساڑیاں پہن کر میک اپ کر کے تیار ہو جاتے۔ ان کی ایسی حرکتوں پر میری ساس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن رات کو بھی عمران کے ساتھ ہوتی تھی، اس لیے رات کو انہیں کہانیاں سناتی، انہیں لڑکیوں کی طرح تیار بھی کر دیتی۔ وہ چھوٹے تھے، اس لیے سب کرنے کی عادت ہو گئی اور وہ سب ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ اب میری ساس اس عادت سے بے حد پریشان تھی، کیونکہ وہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ میری ساس ان کا کام کاج ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے کردار سے ہے۔ سب کچھ ان پر بے اثر تھا۔ وہ مجھے اس لیے نشہ اور گولیاں دیتی تھی تاکہ میں عمران کا سچ نہ جان جاؤں۔ پہلے تو ہر وقت لڑکی بنے رہتے تھے، لیکن وہ دن میں ایک مرد کی طرح کام کرتے، رات کو عورت کی طرح تیار ہو جاتے۔ رات کو وہ مجھ سے کہتے، میں بھی اچھا لباس پہن کر تیار ہو جاؤں۔ میں بھی ایک زنانہ لباس پہن لیتے، پھر میک اپ کر کے مجھ سے کہتے وہ زیادہ خوبصورت ہیں یا میں۔ ان کی اس حلیے سے مجھے شدید الرجی ہوتی، مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں انہیں پیار سے سمجھانے لگی وہ یہ سب چھوڑ دیں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے تھے کہ تم میرے حسن سے جلتی ہو، میں ان کپڑوں میں اور میک اپ میں تم سے زیادہ حسین لگتا ہوں۔ ایک بات وہ مجھ سے کہنے لگے، جب تم دلہن بن کر میرے کمرے میں آئی تھی تو بہت اچھی لگی تھی، اگر میں امی نہ آتی تو تمہیں دلہن کا لباس پہن کر تمہیں دکھاتا تاکہ وہ سب پہن کر کیسا لگتا ہوں۔ عورتوں کی طرح سر پر ہاتھ چلاتے ہوئے ایسی ادائیں اپناتے ہوئے کہ اور ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، انہیں مرد بالکل پسند نہیں ہے، دونوں ہمیشہ یوں ہی پسند کا لباس پہنے رکھا تھا۔ میرا چہرہ میک اپ سے بغیر تھا، میں نے میک اپ نہیں کیا ہوا تھا، بالکل مردوں جیسی کر دی تھی، میں سر پر مردوں جیسی وگ بھی لگا دی تھی۔ یہ دیکھ کر عمران غصے میں مجھے دیکھ کر میرے پاس آئے، کہنے لگے، تم نے بال کٹوائے؟ تم جانتی ہو مجھے لمبے بال کس قدر پسند ہیں، تم لڑکیوں کے حلیے میں اچھی لگتی ہو، جب اپنا حلیہ بدلو۔ میں نے کہا، اب میں ایسی رہا کروں گی، کیونکہ میرا حلیہ تو آپ نے ایک مرد ہوتے ہوئے اپنا لیا، جو مجھے بالکل پسند نہیں، نہ ان لڑکیوں کے حلیے میں ہی اچھی لگتی۔ اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ شرط رکھی، اگر آپ اپنا حلیہ نہیں بدلیں گے تو میں بھی نہیں بدلوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے بھی اپنا حلیہ بدل لیا اور پھر میں بھی اپنا حلیہ بدل گئی۔